السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ طارق نے شیئر کی ہے۔ لسنرز، 2 دن میں آپ کے ساتھ سٹوری نہیں شیئر کر سکی کیونکہ میری کچھ طبیعت خراب تھی۔ آج کی جو خوفناک کہانی ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی ہے طارق نے کراچی سے۔ طارق کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری میرے ساتھ ایک لڑکے نے شیئر کی جو اس کی زندگی کا ایک سچا آبیتی، ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ آج بھی وہ رات، وہ دن اور وہ شام میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا اور میں اپنے آفس سے آلموسٹ نکل چکا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے میری امی کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے کہنے لگی، یہ کال آئی، موسم بہت زیادہ خراب ہے، ابھی اپنے آفس سے مت نکلنا۔ لیکن میں تو آفس سے نکل چکا تھا۔ میں نے کہا امی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی ہوں۔ میرے گھر پہنچنے میں ہی بہت زیادہ موسم خراب ہو گیا۔ میں نے شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کیا۔ شارٹ کٹ کے راستے سے جیسے میں باہر مین روڈ کی طرف گیا تو وہ راستہ تھوڑا سا گنجان آباد ہے۔ ابھی میں آگے جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر ایک درخت کی طرف پڑی، ایک بہت بڑے درخت کے اوپر میری نظر پڑی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے جو کہ اپنے حلیے سے خاصا اچھا لگ رہا تھا، کسی کھاتے پیتے گھر کا لگ رہا تھا، اور اس درخت کے ساتھ باقاعدہ چھاؤں کی جگہ بنی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے۔ میں ادھر یہ سوچ کر رک گیا کہ شاید مجھے بھی یہاں رکنے کا موقع مل جائے، بارش کی وجہ سے موسم بہت خراب ہے۔ میں وہاں پر رک گیا۔ جیسے ہی میں ادھر رکا تو وہ جو لڑکا تھا اس نے میری طرف کمر کر لی اور بالکل درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ ادھر بارش بالکل نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں ادھر درخت کے نیچے گیا تو مجھے ادھر عجیب سی گرمائش محسوس ہوئی۔ وہ جگہ کافی گرم تھی، حالانکہ موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ سخت سردیوں کے مہینے تھے، نومبر کا اینڈ چل رہا تھا۔ مجھے اس جگہ پر کافی گرمائش محسوس ہوئی اور میرا دل چاہا کہ جب تک بارش نہیں رکتی میں ادھر ہی بیٹھا رہوں۔ کافی ایک اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی جگہ تھی وہ۔ میں نے اس لڑکے کو 10-15 منٹ کے بعد بلایا اور یہ پوچھا کہ بتاؤ آخر تمہیں کیا بات ہے، تم میری طرف کمر کر کے کھڑے ہو گئے ہو؟ بارش کے اس موسم میں نہ تو کوئی موبائل کے سگنل آ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ادھر کوئی جانے والا ہے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی بات کرو۔ وہ لڑکا مسلسل خاموش تھا اور کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا رہے بھائی میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ وہ لڑکا میری طرف پلٹا اور مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ کہنے لگا کہ خاموش رہو۔ میں بار بار بولتا جا رہا تھا۔ 3 دفعہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ 4تھی دفعہ وہ بول پڑا اور کہنے لگا کیوں اپنی موت کو آواز دینا چاہتے ہو، کیوں ادھر آ کر رک گئے ہو، وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے میرے کندھے پر اب ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب کہاں جا رہے ہو، رکو، اگر مجھے بلایا ہی ہے تو میری بات بھی پوری سن کر جاؤ۔ میں اس جگہ پر قید ہوں، ایک جن کی قید میں، ایک بوڑھے جن کی قید میں جو کہ اسی درخت کے اوپر رہتا ہے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کا نام فہیم تھا۔ فہیم کے ماں باپ آج سے 10 سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ بڑے بہن بھائیوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کا حال دریافت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ روتا بلکتا رات کے اندھیرے میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا تو اچانک سے کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوفناک انسان جو کہ کافی بزرگ ہے وہ اچانک سے میرے سامنے نمودار ہوا اور مجھے یہ کہنے لگا کہ آج سے تم اسی جگہ پر رہو گے، یہ میرا گھر ہے اور تم بھی ادھر ہی رہو گے، اگر ادھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تمہاری جان لے لوں گا۔ میں تو الٹا اور مصیبت میں پھنس چکا تھا، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا تھا، جیسی بارش ہوتی تھی کوئی غائبی چیز میرے اندر اتنی طاقت بھرتی تھی کہ کسی پرندے کی طرح میں درخت کے اوپر پاؤں رکھتا جاتا تھا اور درخت کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح کے خوفناک عجیب سے واقعات شروع ہونے لگے۔ میں کیا دیکھتا تھا کہ وہ بوڑھا جن جو کہ بالکل
اسی درخت کے اوپر رہتا ہے اور اب بھی میری ساری گفتگو سن رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور اب میں اس کی قید میں ہوں۔ اس کی اجازت کے بنا نہ تو میں کہیں جا سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ اتنی دفعہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش جو تم کر رہے تھے، مجھے اس کی طرف سے اجازت نہیں تھی بولنے کی۔ پہلے تو مجھے یہ ساری بات ایک جھوٹ اور افسانہ لگی۔ مجھے اس بات میں کوئی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا بہت سے بہروپیے روپ بدل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں سے ایسی باتیں کر کے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تمہیں کچھ پیسے چاہیے؟ میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑی سی تمہاری مدد کر دوں گا۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے تمہاری بات پہ۔ طارق کہتا ہے میں نے فہیم کو مسلسل یہ کہہ کر ہنسنا شروع کر دیا تو اچانک سے میرے سر پہ کسی نے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ نہ دکھنے والی مخلوق نے۔ مجھے لگا سب کچھ گھوم گیا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے چکر آئے اور زمین پر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آئی تو بہت زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا، اتنا اندھیرا کہ مجھے فہیم بالکل دکھ نہیں رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل اندھیری تھی۔ سانپوں کے بولنے کی آوازیں، خوفناک چیزیں جن کا خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا، اپنے بائک کی چابی کو اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک موبائل بھی تھا۔ میں نے موبائل کی لائٹ کو آن کیا اور اپنی چابی کو اٹھایا اور موٹر سائیکل کو جلدی سے سٹارٹ کیا۔ سٹارٹ کرنے کے بعد میں چلا گیا واپس اپنے گھر۔ مجھے شدید بخار تھا، بخار میں کانپ رہا تھا۔ جیسے اس علاقے سے باہر نکلا تو موبائل کے سگنل آ گئے، کالز پر کالز آ رہی تھیں، کبھی بہن کی، کبھی امی کی، کبھی ابو کی اور کبھی بھائی کی۔ میرے میں ہمت نہیں تھی کال اٹینڈ کرنے کی۔ میں بہت مشکل سے گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھر پہنچا اور اپنے بیڈ پہ جا کر گر گیا، امی بہت پریشان تھیں اور مجھے ڈانٹ رہی تھیں کہ اتنی دیر کہاں لگا دی ہے۔ میری بری حالت دیکھ کر سارے خاموش ہو گئے۔ میں بخار میں سد بد تھا، کانپ رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سب کے مطابق میرے ہونٹ بالکل کسی نیلے رنگ کی طرح ہو گئے تھے۔ امی بہت پریشان ہو گئیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، میرا چیک اپ کروایا۔ انہوں نے کہا شدید ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اس کو نمونیا ہو چکا ہے۔ مجھے بخار ہو گیا تھا۔ کسی کو کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ خیر میرا علاج ہوا۔ علاج ہونے کے ایک ہفتہ بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اب میرے آفس سے بھی بار بار کالز آ رہی تھی کہ کافی چھٹیاں کر لی ہیں، اب واپس آ جاؤ کام پر۔ خیر ایک ہفتے کی اور چھٹیاں لی، حالت بالکل درست ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، تو مجھے وہ سب کچھ ایک فلم لگی۔ میں نے اپنا والیٹ چیک کیا تو میرے والیٹ میں میرے پیسے موجود تھے، میرا موبائل بھی میرے پاس تھا، میرا موٹر سائیکل بھی میرے پاس تھا۔ تو پھر اگر وہ کوئی بہروپیہ ہوتا تو سب کچھ چرا کر لے جاتا۔ اب کی بار میں نے یہ سوچا، میں نے کسی کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب جب میں آفس جانے لگا تو میں نے سوچا میں دوبارہ اس راستے کی طرف سے جاتا ہوں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ میں دوبارہ صبح 9 بجے اسی راستے کی طرف سے نکل پڑا۔ میں آیت الکرسی مسلسل پڑھ رہا تھا۔ اب کی بار جب میں اس درخت کے قریب سے گزرا تو وہ لڑکا درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور وسل کر کے یعنی سیٹی بجا کر اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور کسی شیطانی ہنسی کی طرح میری طرف ہنسنے لگا۔ اس کے چہرہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا، اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ موٹر سائیکل چلاتے چلاتے نیچے گرنے لگا۔ لیکن میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں تھیں۔ میں جلدی سے اس علاقے سے، اس جگہ سے نکل گیا۔ آفس کا ٹائم 5:30 بجے ختم ہو جاتا تھا۔ 5:30 بجے میں نے پھر سوچا کہ میں اسی راستے سے گزروں گا اور اس لڑکے کی سچائی ضرور معلوم کروں گا جو اس طرح لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی پرینک کر رہا ہے۔ جب میں ادھر سے دوبارہ گزرا، اب کی بار مجھے اس درخت کے نیچے 8 سے 9 لڑکے کھڑے ہوئے نظر آئے جن کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان میں ہوگی۔ ڈھیر سارے خوفناک لڑکے۔ جب مجھے وہاں کھڑے ہوئے نظر آئے تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ وہ راستہ بہت کم لوگ استعمال کرتے تھے، وہ کافی سنسان علاقہ تھا۔ ان لڑکوں کو دیکھ کر میں کافی خوف زدہ ہوا، ڈر گیا۔ ان کی خوفناک ہنسی کی آوازیں، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سارے ایک دم میری طرف لپک پڑیں گے۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں سے ایک
اور شخص بھی میرے ساتھ گزر رہا تھا جو کہ موٹر سائیکل پر تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے موٹر سائیکل کو آہستہ کر لیا اور مجھے یہ کہا کہ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کیا عجیب لڑکے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا جلدی سے ادھر سے نکل جاؤ، یہ جگہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے بہت سے اسیب رہتے ہیں جو کہ جوان لڑکوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ بہت سے جوان لڑکوں کی اس درخت کے نیچے سے لاش ملی ہے، کوئی نہیں جانتا ان کو کیا ہوا، ان کے جسم پر کسی چیز کی خراش تک نہیں ہوتی۔ یہ درخت مشہور ہے کہ جوان لڑکوں کی اس درخت کے نیچے لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ درخت ایسا خوفناک، بھیانک، خوفناک اور پرانا درخت ہے جس پہ ایک بوڑھے جن کا بسیرا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس درخت پر کسی بھی جوان لڑکے کو جب دیکھتا ہے تو اس کو ورگلا کر اپنی باتوں میں لا کر اس کو بلا پھسکا کر اس کی جان لے لیتا ہے، اور بہت سے لڑکے اسی طرح ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ اگر ان لڑکوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ بات آپ کو کون بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ساتھ ایک دن میں 3 لڑکوں کی لاشیں اسی درخت کے نیچے سے ملی، کیونکہ یہ روڈ شارٹ کٹ کا روڈ ہے اور پیچھے جو روڈ پر آفس ہے وہاں سے لڑکے جب نکلتے ہیں تو شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کرتے ہیں۔ بہت زیادہ اموات ہونے کی وجہ سے جب کچھ نہ پتہ لگا تو کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم نے ادھر ایک خوفناک مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ بالکل ضعیف اور بوڑھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی ہے اور وہ اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ خوفناک، اس کے جسم پر جلد نہیں ہوتی، عجیب سکن کو دیکھ کر جیسے کہ اس کے جسم سے سکن جو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے بہہ رہی ہے نیچے کی طرف، اتنا خوفناک اس کا وجود ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے تھے۔ ان کے مطابق وہی جنات لوگوں کی جان لیتا ہے، خاص کر لڑکوں کی، کیونکہ عورت تو اس طرح اکیلی بائی روڈ پر نہیں نکلتی۔ بیٹا آج کے بعد اس راستے سے بالکل مت گزرنا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے گھر والوں کو بتائی، جس پہ میرے ابو نے کہا کہ بالکل یہ بات تمہیں جس نے بھی بتائی ہے وہ سچ بتائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ روڈ بہت ویران اور سنسان روڈ ہے، وہاں پر غیبی مخلوقات کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کی جان لے لیتے ہیں۔ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ میں اس خوفناک رات کو، جو کہ میں ساری دن اور رات کہ کس ٹائم پر میں ادھر لیٹا ہوا گرا ہوا تھا، عجیب و غریب سانپ کی آوازیں، جانوروں کی آوازیں، وہ سنسان بیابان رات، خراب موسم میں، بارش کے موسم میں جو ادھر رات کے ٹائم تھا اور موبائل ٹارچ کو جلا کر میں نے اپنی چابی کو اٹھایا، وہ اس قدر خوفناک منظر تھا، طارق کہتے ہیں کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ اس بات کو جھوٹ سمجھیں گے لیکن یہ میری زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ ہے۔ تو بہت شکریہ طارق اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز، آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی، فیس بک آئی ڈی اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ والدین کی خدمت، عزت کریں اور نماز، روزہ اور قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کریں گے، اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔